مصر صدوم کی طرح دنیاوی شان و شوکت، آسائش اور فراوانی کا ایک مقام تھا، لیکن یہ گناہوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کے گناہوں کی سزا کے لیے فیصلہ کی جگہ تھا۔ اور مصر میں رہنے والے خدا کے لوگوں کی زندگی مسلسل تکلیف اور پریشانی میں تھی، اور ان کے ساتھ شدید بدسلوکی کی جاتی تھی۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا۔ حصہ 34۔ مصر، بیابان اور کنعان۔ مصر، حصہ اول۔ آج کا موجودہ مصر دریائے نیل کے کنارے دنیا کی 4 بڑی تہذیبوں، زرد دریا کے ساتھ چین کے زرد دریا کی تہذیب، دریائے سندھ کے ساتھ ہندوستان کی سندھ تہذیب، اور دجلہ اور فرات ندیوں کے ساتھ عراق کی میسوپوٹامیہ تہذیب میں سے ایک ہے۔ اگرچہ یہ عالمی طاقتوں کی طرف سے دھکے کھا کر اپنی سابقہ شان کھو چکا ہے، لیکن تاریخ میں مصر نے اہرام کو لیا، جو دنیا کے 7 عجائب میں سے ایک ہے، اور مشرق وسطیٰ کی تاریخ کے آقاؤں کی طرح کام کیا ہے۔ پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ مصر بائبل میں کیا علامت رکھتا ہے۔ بائبل میں مصر کا معنی۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ مصر ایک ایسی سرزمین تھی جو اس دنیا میں رہنے کے لیے اچھی جگہ تھی۔ چنانچہ جب لوط نے ابراہیم سے علیحدگی اختیار کی تو اس نے سدوم کا انتخاب کیا، جو کہ خوبصورت تھا، اور کہا جاتا ہے کہ سدوم خداوند کے باغ کی طرح اور ملک مصر کی طرح تھا۔ تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو زغر کی طرف ہے نظر دوڑائی، کیونکہ وہ اس سے پیشتر کے خداوند سے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا۔ خداوند کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سیراب تھی۔ دریائے نیل کی وجہ سے مصر واضح طور پر ایک خوشحال مقام تھا۔ جس ملک پر تو قبضہ کرنے کو جا رہا ہے وہ ملک مصر کی مانند نہیں ہے۔ جہاں سے تم نکل آئے ہو وہاں تو تم بیج بو کر اسے سبزی کے باغ کی طرح پاؤں سے نالیاں بنا کر سینچتا تھا، لیکن خدا نے سدوم کو اس کے گناہ کی وجہ سے تباہ کیا، کیونکہ ہم اس مقام کو نیست کریں گے، اس لیے کہ ان کا شور خداوند کے حضور بہت بلند ہوا ہے، اور خداوند نے اسے نیست کرنے کو ہمیں بھیجا ہے۔ چنانچہ بائبل بیان کرتی ہے کہ مصر روحانی طور پر سدوم کا شہر ہے جو گناہ کی وجہ سے تباہ ہوا، اور ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں گی جو روحانی اعتبار سے سدوم اور مصر کہلاتا ہے، جہاں ان کا خداوند بھی مصلوب ہوا تھا۔ اسی لیے ایمانداروں نے مصر کی شان و شوکت کے بجائے بیابان کا راستہ چنا۔ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا، اور مسیح کے لیے لعن طعن اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ خداوند نے کہا، میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بگاڑ لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی کنعانیوں اور ہتھیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں۔ دیکھ، بنی اسرائیل کی فریاد مجھ تک پہنچی ہے، اور میں نے وہ ظلم بھی جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے۔ سو اب آ، میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے۔ یہاں تک کہ مصر کو لوہے کا تنور کہا جاتا تھا، اور مصر میں زندگی لوہے کے تنور میں زندگی کی طرح تھی، جو میں نے تمہارے باپ دادا سے اس وقت فرمائی جب میں ان کو ملک مصر سے لوہے کے تنور سے یہ کہہ کر نکال لایا کہ تم میری آواز کی فرما برداری کرو، اور جو کچھ میں نے تم کو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، تو تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ خدا کہتا ہے کہ ان کی زندگی ایک اجنبی کی زندگی ہے، یہاں تک کہ اگر ان کی زندگی کثیر اور بھرپور لگتی ہے، بلکہ جو پردیسی تمہارے ساتھ رہتا ہو اسے دیسی کی مانند سمجھنا، بلکہ تم اس سے اپنی مانند محبت کرنا، اس لیے کہ تم ملک مصر میں پردیسی تھے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ مصر میں بنی اسرائیل کی زندگی بطور مہمان شروع ہوئی۔ یوسف کی زندگی کے دوران فرعون نے یعقوب کے خاندان کو فراخ دلی سے دیا۔ مصر کا ملک تیرے آگے پڑا ہے، یہاں کے اچھے سے اچھے علاقہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کو بسا دے، یعنی جشن ہی کے علاقہ میں ان کو رہنے دے، اور اگر تیری دانست میں ان میں ہوشیار آدمی بھی ہوں تو ان کو میرے چوپایوں پر مقرر کر دے۔ لیکن ان کی زندگی آہستہ آہستہ غلاموں میں بدل گئی، کیونکہ میں تم کو ملک مصر سے نکال لایا اور غلامی کے گھر سے فدیہ دے کر چھڑا لایا، اور تمہارے آگے موسیٰ اور ہارون اور مریم کو بھیجا۔
یہ ٹھیک ہے، بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ مصر میں زندگی کثیر اور شاندار تھی، لیکن بائبل اس کی شان و شوکت اور کثرت کے پیچھے گناہ کے بہاؤ کی بھی بات کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو مصر سے نکالا۔ وہ کہانی بائبل کی کہانی ہے۔ یہ کہانی جو گناہ کے شہر مصر سے، جو دنیا کی کثرت کو گلے لگاتا ہے، نکلتی ہے، بائبل کی کہانی ہے، اور خدا کے لوگوں کو گناہ کے شہر سے لانے کی کہانی بائبل کی کہانی ہے۔ بائبل کا ایک اور نظریہ تخلیق سے پہلے افراتفری، خالی پن اور تاریکی کی حالت سے آرام کی حالت، دوسرے بیٹے کی زندگی سے جو گھر چھوڑ گیا باپ کی طرف لوٹنے کی زندگی ہے۔ ایک ایسی زندگی ہے جہاں زکئی نے، جو یہ جانتے زندگی بسر کرتا تھا کہ دنیا کی طاقت اور مادی چیزیں سب کچھ ہیں، اس نے یسوع مسیح سے ملاقات کی اور اس چیز سے انکار کیا جسے وہ زندگی سمجھتا تھا، اور سخار شہر کی ایک عورت کی زندگی ہے جو لوگوں سے بچنے کے لیے دن کے وسط میں ایک کنویں سے پانی بھرتی تھی، اور اس نے پانی کا گھڑا چھوڑ کر یسوع کی منادی کی۔ تاہم ایک چیز ہے جس کی ہمیں نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ واضح طور پر خدا کی رہنمائی تھی کہ یعقوب اپنے خاندان کو مصر لے گیا۔ اس نے یعقوب کے خاندان کو خوش آمدید کہنے کے لیے اس سے پہلے یوسف کو بھیجا، اور یعقوب کو کسی پریشانی کے بغیر جانے کو کہا، اور کہا کہ وہ اسے ضرور بلائے گا۔ اس نے کہا، میں خداوند تیرے باپ کا خدا ہوں، مصر میں جانے سے نہ ڈر، کیونکہ میں وہاں تجھ سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا۔ میں تیرے ساتھ مصر کو جاؤں گا اور پھر تجھے ضرور لوٹا بھی لاؤں گا، اور یوسف اپنا ہاتھ تیری آنکھوں پر لگائے گا۔ لیکن ہم جانتے ہیں مصر ٹھہرنے کی جگہ نہیں تھی، بلکہ چھوڑنے کی جگہ تھی۔ خدا نے ابراہم سے بہت پہلے ہی بات کی تھی، اور اس نے ابراہم سے کہا، یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے، اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے، لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے۔ یعقوب نے اس حقیقت کو ایمان سے قبول کیا، اور جیسے ہی اس کی موت کا دن قریب تھا، اس نے یوسف سے کہا کہ اسے مصر میں دفن نہ کرے، اور یوسف نے اسے کنعان میں دفن کیا۔ اسرائیل کے مرنے کا وقت نزدیک آیا، تب اس نے اپنے بیٹے یوسف کو بلا کر اس سے کہا کہ اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ اور دیکھ، مہربانی اور صداقت سے میرے ساتھ پیش آنا، مجھ کو مصر میں دفن نہ کرنا۔ اور یعقوب کے بیٹوں نے جیسا اس نے ان کو حکم کیا تھا ویسا ہی اس کے لیے کیا، کیونکہ انہوں نے اسے ملک کنعان میں لے جا کر ممرے کے سامنے مقفیلا کے کھیت کے مغارہ میں، جسے ابراہم نے افرون ہتی سے خرید کر گورستان کے لیے اپنی ملکیت بنا لیا تھا، دفن کیا۔ یعقوب اور یوسف کی وصیت کے ذریعے اس حقیقت کی بات چیت اسرائیل سے کی گئی، اور اسرائیل نے یوسف سے کہا، میں تو مرتا ہوں لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور تم کو پھر تمہارے باپ دادا کے ملک میں لے جائے گا۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، میں مرتا ہوں اور خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا اور تم کو اس ملک سے نکال کر اس ملک میں پہنچائے گا جس کے دینے کی قسم اس نے ابراہم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی تھی۔ لہٰذا خدا نے یعقوب کے خاندان کو مصر جس جگہ سے انہیں بلایا جائے گا کیوں بھیجا؟ یہ خدا کی طرف سے تھا کہ وہ کلیسیائی دور کے مسیحیوں کو نجات کی تاریخ بتائے، جو کہ بائبل کی تاریخ کے ذریعے یسوع مسیح اور روح القدس کے دور کے بعد پیدا ہوگی۔ خدا نے پہلے ہی یعقوب کا نام اسرائیل سے بدل دیا۔ تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا، یعقوب۔ اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ اور خدا نے اس سے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے، تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا۔ پھر خدا نے اس سے کہا کہ میں خدا قادر مطلق ہوں، تو برومند ہو اور بہت ہو جا، تجھ سے ایک قوم بلکہ قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے اور بادشاہ تیرے صلب سے نکلیں گے۔ تاہم جب یعقوب اور اس کے ساتھی مصر گئے، خدا نے اسے بار بار یعقوب کے نام سے پکارا، نہ کہ اسرائیل کے نام سے، اور اسرائیل اپنا سب کچھ لے کر چلا اور بیرسبا میں آ کر اپنے باپ اسحاق کے خدا کے لیے قربانیاں گزرانی۔ اور خدا نے رات کو رویا میں اسرائیل سے باتیں کی اور کہا، اے یعقوب، اے یعقوب۔ اس نے جواب دیا، میں حاضر ہوں۔ خدا بائبل کے ذریعے ظاہر کر رہا ہے کہ خدا کے لوگوں کی نجات کا سفر سرپرستوں کی زندگیوں اور خاص طور پر یعقوب کی زندگی کے ذریعے کیا ہے۔ چنانچہ اسرائیل یعقوب کی طرف، جو کہ یعقوب کی پرانی حالت کو ظاہر کرتا ہے، نیچے جاتا ہے اور خدا کی طرف سے دیے گئے نئے نام اسرائیل کے تحت خروج کرتا ہے۔ یہ یعقوب کو مصر میں داخل ہوتے اور مرتے ہوئے اسرائیل کی طرح رہتے اور مصر سے نکلتے ہوئے دکھاتا ہے۔
اور بنی اسرائیل کو مصر میں بود و باش کرتے ہوئے 430 برس ہوئے تھے، اور ان 430 برسوں کے گزر جانے پر ٹھیک اسی روز خداوند کا سارا لشکر ملک مصر سے نکل گیا، کیونکہ خدا کی بادشاہی وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنے پرانے نفس کے مرنے کے بعد نئے فرد کے طور پر داخل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل بیان کرتی ہے ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے دوبارہ پیدا ہونا ضرور ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو بائبل گواہی دیتی ہے کہ یوسف جو یعقوب کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور مقدسوں کی تقدیس کو کھینچتے ہوئے اپنی راہ کے طور پر کنعان کی سرزمین میں داخل ہوا، اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا، خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، سو تم ضرور ہی میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا۔ موسیٰ یوسف کی ہڈیوں کو ساتھ لیتا گیا، کیونکہ اس نے بنی اسرائیل سے یہ کہہ کر کہ خدا ضرور تمہاری خبر لے گا، اور اس بات کی سخت قسم لی تھی کہ تم یہاں سے میری ہڈیاں اپنے ساتھ لیتے جانا۔ اور انہوں نے یوسف کی ہڈیوں کو، جن کو بنی اسرائیل مصر سے لے آئے تھے، سکم میں اس زمین کے قطع میں دفن کیا جسے یعقوب نے سکم کے باپ حمور کے بیٹوں سے چاندی کے 100 سکوں میں خریدا تھا، اور وہ زمین بنی یوسف کی میراث ٹھہری۔ خروج کے لیے خدا کا جوش۔ ہم نے بائبل کے ذریعے دیکھا کہ خروج کے لیے خدا کا جوش اس وقت شروع نہیں ہوا جب خدا کے لوگوں نے مصر میں مصائب برداشت کیے۔ خدا نے ابراہیم کو خروج کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا، اور یعقوب کو بھی بتایا جو مصر گیا تھا۔ نیز بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا ان کا خدا ہے، یہاں تک کہ جب خدا کے لوگ مصر میں تھے۔ لیکن میں ملک مصر ہی سے خداوند تیرا خدا ہوں، اور میرے سوا تو کسی معبود کو نہیں جانتا تھا، کیونکہ میرے سوا کوئی اور نجات دینے والا نہیں ہے۔ اگرچہ بائبل بار بار بیان کرتی ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کی رہنمائی کی، خروج محض مقامات کی نقل و حرکت نہیں تھا، یہ نجات کے واقعے اور چھٹکارے کے واقعے کی پیش گوئی ہے۔ سو تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خداوند ہوں، اور میں تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکال لوں گا، اور میں تم کو ان کی غلامی سے آزاد کروں گا، اور میں اپنا ہاتھ بڑھا کر اور ان کو بڑی بڑی سزائیں دے کر تم کو رہائی دوں گا، اور میں تم کو لے لوں گا کہ میری قوم بن جاؤ، اور میں تمہارا خدا ہوں گا، اور تم جان لو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکالتا ہوں۔ لہٰذا خروج تعلقات میں تبدیلی ہے۔ یہ اس وقت سے تعلق توڑنا جب انہوں نے مصر میں مصری دیوتاؤں کی خدمت کی، اور خدا کے ساتھ جس نے انہیں اپنے لوگ کہا اور انہیں مصر سے نکالا، ایک نیا تعلق قائم کرنا ہے۔ لہٰذا نجات تعلقات کی تبدیلی اور سمت کی تبدیلی ہے۔ محض مصر سے بیابان کے ذریعے کنعان جانا جگہ بدلنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے ان سے کہا کہ وہ مصر کے رسم و رواج یا کنعان کے رسم و رواج کی پیروی نہ کریں، بلکہ صرف خدا کی شریعت پر عمل کریں۔ بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم ملک مصر کے سے کام جس میں تم رہتے تھے نہ کرنا، اور ملک کنعان کے سے کام بھی جہاں میں تمہیں لیے جاتا ہوں نہ کرنا، اور نہ ان کی رسموں پر چلنا۔ تم میرے حکموں پر عمل کرنا اور میرے آئین کو مان کر ان پر چلنا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ لہٰذا کوئی بھی جگہ جہاں خدا کے ساتھ تعلق کامل نہیں ہے وہ روحانی مصر ہے، اور وہ جگہ جہاں خدا کے ساتھ کوئی تعلق کامل ہے وہ روحانی کنعان ہے۔ خدا نے اپنے لوگوں کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ بابل سے جو دنیا کی علامت ہے نکل آئیں، جیسے انہوں نے مصر کے لیے کیا تھا۔ اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، گر پڑا بڑا شہر بابل، گر پڑا، اور شیاطین کا مسکن اور ناپاک روح کا اڈا اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندہ کا اڈا ہو گیا، کیونکہ اس کی حرام کاری کی غضبناک مے کے باعث تمام قومیں گر گئی ہیں، اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے، اور دنیا کے سوداگر اس کے عیش و عشرت کی بدولت دولت مند ہو گئے۔ پھر میں نے آسمان میں سے کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ اے میری امت کے لوگو، اس میں سے نکل آؤ، تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ابراہیم کو، جسے ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے، مسوپتامیہ کی تہذیب کے ایک شہر کسدیوں کے شہر اور سے، جو مصر کے ساتھ دنیا کی چاروں تہذیبوں کی پیدائشی جگہوں میں سب سے زیادہ خوشحال تھا، بلایا گیا، اور یہی اور کا علاقہ عراق بابل کی تاریخی سرزمین ہے۔ اس نے کہا، اے بھائیوں اور بزرگوں سنو، خدا ذوالجلال ہمارے باپ ابراہیم پر اس وقت ظاہر ہوا جب وہ ہاران میں بسنے سے پیشتر مسوپتامیہ میں تھا،
اور اس سے کہا کہ اپنے ملک اور اپنے کنبے سے نکل کر اس ملک میں چلا جا جسے میں تجھے دکھاؤں گا۔ اس پر وہ کسدیوں کے ملک سے نکل کر ہاران میں جا بسا، اور وہاں سے اس کے باپ کے مرنے کے بعد خدا نے اس کو اس ملک میں لا کر بسا دیا جس میں تم اب بستے ہو۔ خدا کے لوگوں کا مصر کی آرزو کرنا۔ تاہم خدا کے لوگوں نے اسے درد یا تکلیف نہ سمجھا۔ خروج کے بعد بھی وہ مصر کے گوشت کے لیے آرزو کرتے اور مصر کی زندگی کو یاد کرتے تھے۔ خدا کے ساتھ تعلق کے بغیر وہ مسلسل مصر کی آرزو کرتے اور مصر واپس جانا چاہتے تھے۔ ان کے بدن بیابان سے گزر کر کنعان میں تھے، لیکن ان کے دل اب بھی مصر میں تھے۔ لوگوں سے کہہ کہ کل کے لیے اپنے کو پاک کر رکھو تو تم گوشت کھاؤ گے، کیونکہ تم خداوند کے سنتے ہوئے یہ کہہ کر روئے ہو کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا، ہم تو مصر ہی میں موج سے تھے۔ سو خداوند تم کو گوشت دے گا اور تم کھانا، اور تم 1 یا 2 دن نہیں، اور نہ 5 یا 10 دن یا 20 دن، بلکہ 1 مہینہ کامل اسے کھاتے رہو گے، جب تک وہ تمہارے نتنوں سے نکلنے نہ لگے اور تم اس سے گھن نہ کھانے لگو، کیونکہ تم نے خداوند کو جو تمہارے درمیان ہے ترک کیا، اور اس کے سامنے یہ کہہ کر روئے کہ ہم مصر سے کیوں نکل آئے۔ تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی، اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے، اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے، اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی، ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے، یا کاش اس بیابان ہی میں مرتے۔ خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے۔ کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں؟ پھر وہ آپس میں کہنے لگے، آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلے۔ مگر ہمارے باپ دادا نے اس کے فرمانبردار ہونا نہ چاہا، بلکہ اس کو ہٹا دیا، اور ان کے دل مصر کی طرف مائل ہوئے۔ اور انہوں نے ہارون سے کہا کہ ہمارے لیے ایسے معبود بنا جو ہمارے آگے آگے چلیں، کیونکہ یہ موسیٰ جو ہمیں ملک مصر سے نکال لایا، ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہوا۔ مصر کی طرف نہ جائیں۔ خدا نے بار بار اپنے لوگوں سے کہا کہ وہ مصر نہ جائیں۔ اتنا ضرور ہے کہ وہ اپنے لیے بہت گھوڑے نہ بڑھائے اور نہ لوگوں کو مصر میں بھیجے، تاکہ اس کے پاس بہت سے گھوڑے ہو جائیں، اس لیے کہ خداوند نے تم سے کہا ہے کہ تم اس راہ سے پھر کبھی ادھر نہ لوٹنا۔ اے یہودا کے باقی ماندہ لوگو، خداوند نے تمہاری بابت فرمایا ہے کہ مصر میں نہ جاؤ۔ یقین جانو کہ میں نے آج تم کو جتا دیا ہے۔ مصر کے ساتھ دوبارہ رابطہ قائم کرنا۔ خروج میں، جسے خدا کے لوگوں نے نہ مانگا اور نہ ہی خواہش کی، خدا کا یک طرفہ اعلان آخر کار مصر سے ان کے خروج کا باعث بنا۔ تاہم خدا کے لوگوں کے دلوں میں اب بھی خدا نہیں، بلکہ مصری کثرت اور مصری دیوتا موجود تھے۔ خدا نے ان سے کہا کہ وہ مصر اور بابل سے باہر آئیں اور مصر نہ جائیں، لیکن وہ ابھی تک مصر میں تھے۔ اور سلیمان نے مصر کے بادشاہ فرعون سے رشتہ داری کی اور فرعون کی بیٹی بیاہ لی، اور جب تک اپنا محل اور خداوند کا گھر اور یروشلم کے چوگرد دیوار نہ بنا چکا، اسے داؤد کے شہر میں لا کر رکھا۔ چنانچہ سلیمان کے بعد اسرائیل کا زوال شروع ہوا۔ بائبل یہی کہانی سناتی ہے۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے خدا کے ساتھ چلنا، مصر بیابان اور کنعان بیابان کے ساتھ جاری ہے۔